آج آپ حضرات کا اتنی دور دور سے اور اتنی تعداد میں یہاں پر جمع ہونا حکمرانوں کو یہ پیغام دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ جس مقصد کے لیے آج ہم روڈ پر نکلے ہیں الحمدللہ ہمارا مقصد نہ کسی کی حکومت گرانا ہے نہ کوئی اپنی حکومت بنانا ہے. ہمارا مقصد نہ ہی مہنگائی کا رونا ہے نہ ہی ہمارا مقصد مہنگائی کا جھوٹا رونا رو کر سیٹوں پہ براجمان ہو کر خاموش ہو کے بیٹھنا ہے. ہمارا مقصد بس صرف ایک ہی مقصد ہے. ہم اس محسن اسلام کے لیے، اس محسن پیغمبر کے لیے، اس محسن پاکستان کے لیے، اس محسن مسلمان کے لیے آج اس روڈ پر کھڑے ہوئے ہیں. جب اللہ کے محبوب علیہ السلام اپنی زبان مبارک سے جن کے بارے میں ارشاد فرماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ لوگوں یاد کرو جب میں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا ہر طرف سے آواز آ رہی تھی کہ جھوٹ ہے جھوٹ ہے جھوٹ ہے. ایک آواز جو جھوٹ میں بلند ہوئی تھی جس نے کہا تھا کہ میرے محبوب نے جو کہا ہے سچ کہا ہے، اسی کا نام ابو بکر ہے. سنت والجماعت کا آج کا نہیں، ہم کئی سالوں سے اسی طریقے سے نکل کر یہ مطالبہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آخر کون سی ایسی مشکل ہے، کون سی ایسی پریشانی ہے کہ کرونا کے نام پر چھٹیاں کیے جائیں تو سالوں تک چھٹیاں ہی چلتی رہیں، گرمی کے نام پر چھٹیاں کیے جائیں تو 3 مہینے سے 6 مہینے پر چلی جائیں، سردیوں کے نام پر چھٹیاں کیے جائیں 10 دن سے 1 مہینے تک چلی جائیں، مزدور ڈے آئے تو چھٹی کر دی جائے اور محسنین پاکستان کے دن آئے تو چھٹی کر دی جائے، 5 فروری آئے تو چھٹی کر دی جائے. اور میرے دوستوں ذرا دنوں تو صحیح، پاکستان کے سال کے 365 دنوں میں سے پڑھائی کتنے دنوں میں سکول میں ہوتی ہے؟ اور جب ہم کہتے ہیں کہ اگر محسن پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح ہے ان کے یہاں پر چھٹی ہونی چاہیے، سرکاری سطح پر منایا جانا چاہیے. جو قوم اپنے محسنوں کو یاد نہیں رکھتی وہ قوم احسان فراموش ہوا کرتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ یوم اقبال پہ چھٹی ہونی چاہیے، ہم کہتے ہیں کہ یکجہتی کشمیر پہ چھٹی ہونی چاہیے، ہم کہتے ہیں کہ یکجہتی مزدور پہ چھٹی ہونی چاہیے. لیکن سب سے بڑھ کر جو اہل سنت والجماعت یہ پاکستان اکثریتی آبادی اہل سنت والجماعت کا ملک ہے، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طرح ان لوگوں کے دنوں پر چھٹی کی جاتی ہے خلفائے راشدین کے دن پر بھی چھٹی کی جائے. کی جانی چاہیے کہ نہیں کی جانی چاہیے؟ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ابو بکر سے بڑا کوئی محسن ہے تو لا کے دکھائے. کوئی ابو بکر سے بڑا محسن ہو سکتا ہے؟ یہ وہ محسن ہے کہ پیغمبر السلام اکیلے تھے تو سب سے پہلے پیغمبر کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھنے والا یہ ابو بکر محسن ہے. یہ وہ محسن ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام مکہ کی گلیوں میں چلے، اگر کسی نے کیچڑ اچھالا اپنے جسم کو سامنے پیش کر کے پتھروں کا برداشت کرنے والا یہ وہ ابو بکر ہے. پیغمبر السلام بیت اللہ میں نماز پڑھنے کے لیے گئے، اللہ کے محبوب کے ساتھ سب سے پہلے نماز پڑھنے والا یہ ابو بکر ہے. پیغمبر السلام اگر اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں لاؤ تمہارے مال کی ضرورت ہے، اپنا سب کچھ سمیٹ کر پیغمبر کے قدموں پہ نچھاور کرنے والا یہ کون ہے؟ کسی کی احسان کی گواہی ملک و ملت دیتی ہے، کسی کی احسان کی گواہی کوئی ایک شخص کھڑے ہو کر کے دیتا ہے، کوئی ماننے والا کوئی نہ ماننے والا محسن کو دیکھ کر کے کہتا ہے کہ جناب فلاں نے احسان کیا ہے، کوئی آ کر کے کہہ دیتا ہے کہ نہیں جناب پچھلے فلاں جگہ پر دغا بھی کیا ہے. لیکن قربان چاہیے اس پیغمبر السلام پر جس کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا ہی کوئی نہیں ہے، جو ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، بولتا ہے تو اللہ کی وحی سے بولتا ہے. اگر زبان سے نکلا ہے
मुशरिकीन खड़े हैं, सारे के सारे ना मानने वाले खड़े हैं, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाला इनमें से कोई एक भी नहीं है। ये गवाही देते हुए उस वक्त नजर आ रहे हैं कि आपकी जुबान से जो बात निकलती है झूठी नहीं हुआ करती है। आप जब भी बोलते हैं सच बोलते हैं। अगर हमने देखा कि आपकी जुबान से बात निकली, आपने कहा कि लश्कर आ रहा है, हमें अगर लश्कर नजर ना आया हम कह देंगे हमारी आंखों ने धोखा खाया है। आपकी जुबान से झूठ नहीं निकल सकता है। ये सादिक व अमीन जिसको पुकार रहे हैं ये कुरैश मक्का, सादिक व अमीन जिसको पुकार रहे हैं मुशरिकीन मक्का, इस पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से ये बात निकलती हुई नजर आती है। अल्लाह के महबूब फरमा रहे हैं, और लोगों सारी दुनिया के एहसान उतार के जा रहा हूँ, अगर कायनात में मेरे ऊपर किसी का एहसान बाकी है तो वो अबू बकर है।